بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ آج میں جس موضوع پر آپ سے مخاطب ہونے لگا ہوں، میرے علم میں نہیں کہ یہ بات کرنے سے مجھ پہ کتنے فتوے لگیں گے، کتنے کفر کے فتوے لگیں گے یا پتہ نہیں کیا کیا فتوے لگیں گے، لیکن بات اگر میری صحیح لگے تو آپ نے اس پہ اپریشیٹ کرنا ہے، اگر غلط لگے تو آپ اس پہ تنقید بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر میں ایک دن ایک ویڈیو دیکھنے کا مجھے اتفاق ہوا، جس میں علامہ شہنشاہ نقوی صاحب جو تھے، ان کے پاس ایک نوجوان کھڑا تھا اور کوئی وہ دوسرا فرقہ چھوڑ کر شیعہ مذہب اختیار کرنے کا اعلان کرتا ہے۔ مجلس میں موجود سب لوگ اسے مبارکباد دیتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، اسے گلے لگایا جاتا ہے اور اسے ویلکم کیا جاتا ہے۔ میں یہ تماشا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ویڈیو سکرول کرنا شروع کی تو کہیں کوئی دیوبندی بریلوی فرقے میں آنے کا اعلان کر رہا ہے، کہیں کوئی وہابی بریلوی بن رہا ہے، تو کہیں کوئی بریلوی اہل حدیث میں شامل ہو رہا ہے، اور ان لوگوں کی باقاعدہ شمولیت کی تقریبات یعنی جلسے اور مجالس منعقد کی جا رہی ہیں۔ لوگوں کو بلا کر باقاعدہ دکھایا جا رہا ہے کہ فلاں شخص گمراہی چھوڑ کر ہدایت پر آ گیا ہے، اور ایک فرقے کو چھوڑ کر آنے والا ہر شخص یہی دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ کئی بڑے پہلے بہت بڑی گمراہی پہ تھا، اب اسے اللہ کے فضل سے ایمان نصیب ہو گیا ہے۔ یوٹیوب پر چیک کیا تو ایسی ہزاروں ویڈیوز موجود تھیں۔ کئی بڑے مولوی حضرات نے ان عنوانات کے تحت تقریریں ریکارڈ کروا رکھی ہیں کہ میں شیعہ سے مسلمان کیسے ہوا، میں بریلوی مشرک سے اہل حدیث کیسے بنا، میں خارجی دیوبندی سے شیعہ کیسے ہوا، میں اہل حدیث سے مسلک اہل سنت بریلوی جماعت میں کیسے آیا۔ یہ عنوانات اور تماشے دیکھ کر میری عجیب کیفیت ہو گئی۔ مجھے سمجھ آیا کہ فرقے اب فرقے نہیں رہے، یہ پورے مذہب بن چکے ہیں۔ ہر فرقے کے عقائد، عبادات، کاسٹیوم، رسومات، کلچر اور روایات تک الگ الگ ہیں۔ مساجد، مدارس، تنظیمات، تعلیمی نظام، نصاب اور کتب بھی الگ الگ ہیں۔ ایک دوسرے سے ممتاز نظر آنے کے لیے مختلف پگڑیاں، ٹوپیاں، لباس، داڑھیوں کا سائز اور شلواروں کا سائز بھی الگ ہے۔ ہر فرقہ اس فکر میں ہے کہ اپنی افرادی قوت بڑھا کر طاقت اور دولت حاصل کی جائے۔ لوگوں کو اپنے فرقوں کی طرف راغب کرنے یا کھینچنے کے لیے باقاعدہ کام کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے جماعتیں بنی ہیں جو لوگوں کو ورگلا کر اپنے فرقے کی طرف لاتی ہیں۔ پہلے انہیں کٹر فرقہ پرست اور پھر انتہا پسند بناتی ہیں۔ اس سے آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ انتہا پسندی جنم کہاں سے لے رہی ہے۔ تبلیغی جماعت اور دعوت اسلامی اس حوالے سے بڑی اور منظم جماعتیں ہیں۔ اسی طرح وہابیت کے فروغ کے لیے سعودی عرب اور شیعیت کے فروغ کے لیے ایران نے پاکستان اور دیگر مسلم ممالک میں بھاری انویسٹمنٹ کر رکھی ہے۔ ہر فرقہ ایک مکمل انڈسٹری ہے کہ جس کا کاروبار مختلف مدارس، مساجد، عوام بارگاہوں اور فلاحی مراکز کی صورت میں جگہ جگہ پھیلا ہوا ہے۔ پاکستان میں صرف تبلیغی جماعت اور دعوت اسلامی کے اساس سے پاکستان کے مجموعی اثاثوں کے برابر ہیں، جبکہ آل سعود کی انویسٹمنٹ بھی کھربوں ریال تک پہنچ چکی ہے۔ ملک کے طول و عرض میں سعودی عرب کی حکومت کی سرپرستی میں ہزاروں مساجد اور مدارس ہیں جو صرف وہابیت کی تعلیم کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اسی طرح ایران نے شیعہ کو پروموٹ کرنے کے لیے بھاری انویسٹمنٹ کر رکھی ہے۔ بہت سی مذہبی جماعتوں اور تنظیموں کو براہ راست مختلف ممالک سے امداد ملتی ہیں۔ مشرف دور میں اس کو بین کیا گیا، مگر اب یہ پھر جاری و ساری ہے۔
ایک جماعت کے امیر کو تاریخ اسلام کی ایک متنازع شخصیت کا عرس منانے کے لیے 1 ارب ملک نے کروڑوں روپے دیے، اور جو کچھ میں آپ کو بتا رہا ہوں سب واضح ہے، کچھ بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ آپ فرقوں کے بڑے بڑے مولویوں کا پروٹوکول، سیکیورٹی اور گاڑیاں دیکھیں تو حیران رہ جائیں کہ بظاہر کوئی کاروبار اور کام نہ کرنے والوں کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا۔ آپ کو شاید یاد ہو کہ ایک ایسا شخص بھی تھا جس نے سریعام ٹی وی پر کہا کہ اگر میری جماعت، میری تنظیم یا میرے نام پہ کسی ملک کی تنظیم نے 1 پیسہ بھی دیا ہو تو میں اپنا سر قلم کروانے کے لیے تیار ہوں، اور اس کا نام ہے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری۔ اور باقی سب کو صاف سونگ گیا ایجنسیاں کہاں پہ ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہاں سے امداد آ رہی ہے، اور ملک میں فرقہ پرستی جنم لے رہی ہے، اور ہر ایک دوسرے کو کافر ثابت کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ اور یہ کس طرح یہ جماعتیں اور جتھے اتنے طاقتور ہیں کہ ریاست پاکستان کو بلیک میل کرتے ہیں۔ میں کسی پر فتویٰ نہیں لگاتا، مگر ان فرقوں کے بڑے مولویوں کا رہن سہن، تعلیمات اور طرز عمل ہرگز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت اطہار و کبائر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی پاک سیرتوں کے مطابق نہیں ہے، اور نہ نفرت و تعصب پر مبنی مسلمانوں کی اخوت کو ختم کرنے والی ان کی گفتگو اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے۔ یہ سب بلا تفریق بزنس مین ہیں، اور ان سب نے مذہب کو اپنا دھندا بنا رکھا ہے۔ اسی دھندے سے کروڑوں کی جائیدادیں بنا چکے ہیں اور پوری دنیا گھومتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک مولوی ڈائنوسار کے لیے سعودی حکومت نے اپنا چارٹرڈ طیارہ بھیجا، وہ بما اہل و عیال سعودیہ تشریف لے جاتے ہیں۔ ان صاحب کی کیا خدمات ہیں جو اتنا بڑا پروٹوکول دیا جا رہا ہے؟ دین اسلام دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر آپ کی سیرت، صورت اور کردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں ہے تو آپ محض نام نہاد مسلمان ہیں۔ حقیقت میں آپ کا دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تو مسلمانوں کو آپس میں جوڑتا ہے، آپ نے تو دین کو لخت لخت کر دیا۔ کیا قرآن پاک نہیں کہتا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ بت پرستی مت کرو؟ تو کون سے مسلمان ہیں، کیسے مسلمان ہیں؟ 5 وقت کی باجماعت نماز ہمیں اخوت اور بھائی چارے کا درس دیتی ہے۔ یہ سب فرقے رانگ نمبر ہیں۔ جس مسجد میں اخوت اور محبت کی تعلیم نہیں دی جاتی وہ مسجد زرار کے زمرے میں آتی ہے، اور اللہ ماشاء اللہ ہمارے ہاں 99% مساجد اسی زمرے میں آتی ہیں۔ یہ مسجد نہیں ہو سکتی، ہاں ایک عبادت گاہ ہو سکتی ہے، جیسے عیسائیوں میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین انتہائی سادہ اور آسان ہے، جبکہ فرقے نفرت و عداوت کی غلاظت میں لتھڑے ہوئے انتہائی بد صورت ہیں۔ آخری بات یہ کہ فرقوں میں اسلام نہیں ہے اور اسلام میں فرقے نہیں ہیں۔ بطور مسلمان آپ کا سب سے پہلا فرض ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا بغور مطالعہ کریں، پھر قرآن پڑھیں، اور اس کے بعد اپنے اعمال و افعال کا جائزہ لیں، قرآن و سنت کی روشنی میں لے کر خود فیصلہ کریں کہ آپ صحیح راہ پر گامزن ہیں کہ نہیں۔ اگر آپ اللہ کی مخلوق کو خدا کا کنبہ سمجھ کر محبت کرنے لگ جائیں تو سمجھ لیں کہ آپ مسلمان ہو چکے ہیں، اور اگر آپ کے دل میں نفرت و بیزاری کے جذبات باقی رہیں تو جان لیں کہ آپ نے صرف کلمہ پڑھا ہے، ایمان نہیں لائے۔ اس کے لیے یہ لازم ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی جان و مال اور آل و اولاد سے زیادہ محبت کریں، آپ کو عزیز رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت آپ کے لیے پوری کائنات سے افضل ہونی چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ساتھیوں کا احترام خود پر لازم کر لیں۔ اولیاء کرام کی دل و جان سے عزت کریں، یہ وہ مقدسات ہیں جن کا احترام اللہ کی طرف سے لازم ہے۔ پیچھے گزر چکے لوگوں کا احتساب کرنا بند کریں، کہ فرقوں کا سب سے بڑا ہتھیار ہی یہی ہے کہ آپ کو تاریخی واقعات پر لڑواتے رہتے ہیں اور خود مال کماتے رہتے ہیں۔ فرقہ پرست مولوی آسمان کے نیچے سب سے بدترین مخلوق ہیں، یہ انسانیت کے سب سے بڑے دشمن ہیں، کہ ان کا دھندا نفرت بیچ کر چلتا ہے۔ ایک فرقہ چھوڑ کر دوسرا فرقہ
نہیں، صرف اسلام قبول کیجئے۔ اسلام وہ دین ہے جو اللہ رب العزت نے خود آپ کے لیے پسند کیا ہے، اور اسی نسبت سے آپ کا خوبصورت نام مسلمان رکھا ہے۔ یہ شیعہ، وہابی، دیوبندی، بریلوی سب آپ نے خود اختیار کیے ہیں۔ یہ سب ناقص ہیں، سب کے سب کہیں نہ کہیں گمراہ ہیں۔ دین اسلام ہر لحاظ سے مکمل ہے۔ آئیے دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم قبول کیجئے۔ بقول اقبال، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، اخبان بھی ہو۔ یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو۔ اب اس ساری صورتحال میں ایک سادہ بندہ جو ہے وہ کیا کرے؟ اس کے لیے اسے کیا کرے کہ وہ ان فرقہ پرست مولویوں کے جال سے بچ سکے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کوئی خود وہ آپ قرآن پڑھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، اور قرآن پاک کی جو آیات مبارکہ ہیں اس کا گہرائی سے مطالعہ کریں کہ کیا اسلام جو ہے کسی بھی قسم کا ٹائٹل قرآن پسند کرتا ہے سوائے مسلم کے، سوائے اسلام کے۔ اگر قرآن ایسی چیزوں کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا تو پھر اس کا مطلب ہے یہ سب رانگ نمبر ہیں، اور ان رانگ نمبر سے بچنا چاہیے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کریں۔ کیا آپ نے کہیں بھی ان فرقوں کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے؟ آپ نے بیزاری کا اظہار فرمایا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ آج کے دور میں کون سی جماعت ہے یا کون سا گروہ ہے جس کے ساتھ منسلک ہونا چاہیے؟ تو میں بلا مبالغہ کہتا ہوں کہ آج کے دور میں تحریک منہاج القرآن ایک واحد پلیٹ فارم ہے جہاں پہ کسی قسم کے فرقے کی تعلیم نہیں دی جاتی۔ پوری دنیا میں سینکڑوں مراکز ہیں، کہیں بھی آپ چلے جائیں، ہر جگہ پہ آپ کو ویلکم کیا جاتا ہے، چاہے آپ کا تعلق کسی بھی فرقے سے ہو، حتیٰ کہ کسی بھی مذہب سے ہو۔ انسانیت کا احترام کیا جاتا ہے، انسانیت سے پیار سکھایا جاتا ہے۔ اصل یہی اسلام ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری باتیں جو ہیں کڑوی تو ہیں، لیکن انشاءاللہ اس پہ آپ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔